إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھ سے پہلے آپ ہمارے بھائی اویس مشتاق صاحب کی گفتگو مختصراً سماعت آپ نے فرمائی. میری گفتگو کی تمہید میں یہی 4 باتیں ہیں. ان 4 باتوں کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کو بیان کریں گے، کیونکہ ان 4 باتوں پر آگے آنے والی گفتگو ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلا مدعا یہی تھا کہ دین اسلام نے دنیا میں جینے سے روکا نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دنیا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دنیا میں رہنے کے لیے جو وسائل ہے پھر وہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اختیار کرنا بھی شریعت کی طرف سے تعلیم ہے. جو بنیادی ضروریات ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے کسی کو روکنا منع کرنا جائز نہیں ہے. ایک ہے پانی، ایک ہے آگ، اور تیسری ہے کلا، جو عام چراگاہیں ہوتی ہیں جہاں پر گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے اور جانوروں کو چرانے کے لیے لوگ لے کر جاتے ہیں. فرمایا یہ اس کو روکنا نہیں چاہیے. اس میں بخیلی، انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، پانی کو آگے جانے دیں. یہ ضروریات زندگی جو ہے یہ اللہ نے آسان کی ہیں، اور کمانا اسی لیے شریعت میں جائز اور حلال قرار دیا گیا. بلکہ بعض موقعوں پر جب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ حج میں ہم جاتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا بھئی حج ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے جاتے ہیں. اتنا اس دور میں سفر آسان تو نہیں تھا، بڑا لمبا دور دراز کا سفر ہوتا تھا، بعض دفعہ مہینوں کے اوپر سفر مشتمل ہوتا تھا. تو سفر پہ جا رہے ہیں تو عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس سفر میں جا رہے ہو، مقصد تو عبادت ہے، لیکن چونکہ سفر ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں کا اگر وہاں پر سامان لے آتے ہیں بیچنے کے لیے، اور وہاں پر تبادلے ہو جاتے ہیں، کوئی گندم، کوئی اناج، کوئی کپڑا، کوئی دنیا کی دیگر ضروریات زندگی وہاں پر آ جاتی ہیں، اور ایک دوسرے سے خرید و فروخت ہو جاتی ہے، تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے میں. ابھی آپ نے سنا جمعے کی نماز پڑھو اور باہر نکل جاؤ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اسی لیے بعض تابعین میں سے ان کی دعا منقول ہے کہ جب جمعے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے تھے تو اللہ سے فرماتے تھے اللہ جو تیرا حکم تھا نماز کی ادائیگی کا وہ میں نے پورا کیا، اب تیرے حکم کے مطابق میں نکل رہا ہوں، اور تیرا حکم یہ کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب میں اللہ کا فضل تلاش، اللہ کا فضل، تجارت، دنیا، یہ تلاش کرنے نکل رہا ہوں. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے فضل کے دروازے مجھ پر کھول دے. یہ پہلا مقدمہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے جو یہ سمجھتی ہے شرعی اعتبار سے کہ کمانا گویا کہ حرام ہے، انسان کو کمانا ہی نہیں چاہیے، یا زیادہ نہیں کمانا چاہیے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا کماؤ اور کھاؤ اور اپنی زندگی بسر کرو، اور اگلے دن کا اگلے دن پہ چھوڑ دو. یہ سوچ رہی ہے، لیکن شریعت میں پسندیدہ سوچ نہیں ہے. زکوٰۃ اگر شریعت نے ہمیں دی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے سونے اور چاندی کی، جس کی ایک نصاب بیان کیا ہے، تو بھئی آپ کو اور مجھے جمع کرنے کی اجازت ہے، جبھی تو زکوٰۃ دی گئی ہے. کنز تو وہ ہوتا ہے، سید عائشہ بھی فرماتی ہیں، دیگر صحابہ بھی، کہ
کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. فَإِذَا أُدِّيَ الزَّكَاةُ فَلَا كَنْزَ، جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ خزانہ نہیں ہے جس کو خزانہ جمع کرنے پر وعید ہے. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، آگے اللہ نے مزید وضاحت کر دی ولا ينفقونها في سبيل الله، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری دو. تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھیے گا. کمانا حرام نہیں ہے، جمع کرنا حرام نہیں ہے. یہ جو معاشرے میں صوفیت اور رہبانیت والی سوچ جو پائی جاتی ہے، درویشیت والی، یہ شریعت میں مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. ہم پوری بات کریں گے، اس کے ساتھ سمجھیے گا. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جی کمانا تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر انسان کماتا رہے، کیونکہ دوسرا طبقہ وہی ہے کہ جو دنیا میں اتنا غرق ہو گیا کہ جی شریعت نے کمانے کو کہا ہے تو اتنا کماؤ اتنا کماؤ کہ نہ حلال دیکھو اور نہ حرام دیکھو، بس دنیا میں غرق ہو کے رہ جاؤ. دنیا میں جائیدادیں، دنیا میں نام، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھا گھر، بلکہ ایک نہیں کئی گھر، جائیدادیں ایک نہیں کئی سواریاں ایک نہیں کئی، اور پر مقصد زندگی یہ بن کے رہ جائے کمانا. یہ بھی مذموم ہے. ہم جس موضوع پر آج گفتگو کریں گے وہ درمیان والا موضوع ہے کہ نہ ادھر اور نہ ادھر. امت وسط وہی ہوتی ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والا امت محمدیہ کا فرد کہلاتا ہے، امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. پہلی بات جو یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ شریعت نے کمانے سے روکا نہیں ہے، بلکہ کمانے کی ترغیب بھی دی ہے. دنیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ دنیا کے ایک امیر آدمی کا تذکرہ قرآن میں ہے جس کا نام ہے قارون. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قارون جو تھا یہ وہ آدمی تھا. ایکو ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا ہلکا ایکو بس بند کر دینا. آواز صحیح ہے؟ ایکو ذرا سا. یہ قارون جو تھا یہ آدمی وہ تھا کہ جس کو لوگوں نے سمجھایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. بھئی دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے گھر دیا ہے، بنایا ہے تمہارے لیے، اس کو تلاش کرو، اپنی دنیا کو استعمال کرو آخرت کے لیے. لیکن دنیا کو بھولنا مت. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ رہ نہ جائے. دنیا بھی حاصل ہو لیکن اصل مقصد آخرت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا ذریعہ ہے، مقصد آخرت ہے. جب یہ ایک پہلا مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو اب دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مال جو ہے، پیسہ جو ہے، اس کا اپنی ذات میں کوئی حکم نہیں ہوتا. سونا چاندی پیسہ کوئی ذات میں حکم نہیں ہے. اس کے لینے اور دینے میں جو طریقہ کار انسان اپنائے گا اس کے حساب سے اس پر حکم لگے گا. اور عموماً چونکہ اس میں نشہ ہے، یہ مال بڑا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر بڑی مٹھاس ہے اور بڑی یہ سرسبز ہے. یعنی جس کو ہم ویسے اردو میں اپنے کہہ لیں کہ ایک طرح کا نشہ ہے، لت ہے. لگ گئی، گننے کی نوٹ عادت لگ گئی تو پھر انسان سے چھوٹتی نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بڑی اس کے اندر مٹھاس ہے، بڑی رغبت ہے، بڑی چاشنی ہے، انسان کو یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس کا مال کا اپنا کوئی حکم نہیں ہے. جیسے آپ لیں گے ویسا حکم بنے گا. انما اموالکم اولادکم فتنہ. میں تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ بھی ہے کہ اس کے کمانے میں، اس کے خرچ کرنے میں تم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ جاتے ہو اور غلط راہ پر چل جاتے ہو. لیکن یہی مال خیر بھی ہے. ابھی آپ نے نماز میں تلاوت میں سنا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے خیر کی محبت میں بڑا سخت سامنے آیا ہے. اس کا جو کردار ہے بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے. پیسہ چھوڑتا نہیں، اور یہاں خیر سے مراد پیسہ ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اللہ نے بھی تم پر لازمی کیا ہے کہ وصیت کرو اگر تم نے خیر چھوڑی، اور خیر سے مراد مال ہے، جائیدادیں. اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جائیداد اس وقت، یہاں پر خیر کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب پیسہ زیادہ ہو انسان کی ضرورت سے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے وارثوں کو، مل جائے گا، بہت مل جائے گا، لیکن بہت ہے، اپنے لیے بھی چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھا لے، تو پھر وہ وصیت کر لے. 1/3 مال میں، 1/3 مال کی پھر اس کو وصیت کی جائے. خیر، یہ مال خیر ہے، یہ دنیا میں مٹھاس بھی ہے، یہ دنیا اچھی بھی ہے،
یہ مال فتنہ بھی ہے اور یہ مال شر بھی بنتا ہے، یہ مال انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ اس مال میں طغیانی بڑی حاصل ہوتا ہے نا، پھر انسان کو جب پیٹ بھر جاتا ہے، جیب بھری ہوئی ہو، تو دماغ کہیں اور سوچتا ہے، جیب خالی ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پہ ذکر کرتا ہوں، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مال جو ہے نا، مال اس کو اہل عقل و دانش جو ہیں وہ ادویہ میں سے ایک دوا شمار کرتے ہیں، یہ دوائی ہے مال۔ بیماری میں اگر بندے کو مال مل جائے تو آپ دیکھیں آدھا مرض اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے آدھے مریض جو ہیں، آدھے مریض بیمار اس وجہ سے رہتے ہیں کہ علاج معالجے کے لیے یہ جو اسپتال اور معالجین ہیں نا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بہت کم ہی ان میں نیک لوگ ہوتے ہیں، ورنہ جس طریقے سے یہ لوگوں کا حال کرتے ہیں پیسوں کے معاملے میں، مریض جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اسپتال جاتے ہوئے آدھا مریض، وہ مریض اسی لیے ہوتا ہے کہ کہاں سے اخراجات آئیں گے، کہاں سے علاج ہوگا، کہاں سے دوائیں آئیں گی، اور جیب میں اگر پیسہ انسان کے بھرپور ہو تو علاج میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ مال جو ہے یہ دواؤں میں سے ایک دوا شمار کیا گیا ہے، ایک دوا ہے، اس سے یعنی انسان کو اندر ایک عجیب ایک اچھی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ مزین ہے، اللہ نے اس کو فطرت میں رکھا ہے کہ ہمیں سونا چاندی یہ چیزیں، سواریاں، جانور اچھے لگتے ہیں، لیکن حد میں ہو، حد سے بڑھیں گے تو پھر نقصان دے گا۔ یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ تیسرا مقدمہ اس کے بعد یہ ہے کہ اس دنیا میں توکل ہے، اور توکل میں دو چیزیں مل کر توکل ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر بھروسہ، اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے کہ رازق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ نے میرا نصیب، میرا مقدر پہلے ہی آسمان و زمین کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے میری لوح محفوظ میں، علم تو اللہ کا سابق ہے، اس کا اظہار تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، میں نے کیا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، تمہارا رزق کا استبطاء نہیں ہوگا، تم اپنے مقدر سے زیادہ لے بھی نہیں سکتے اور کم بھی نہیں لے سکتے۔ یہ موت جس طریقے سے تمہیں آتی ہے، تمہارا رزق بھی تمہیں اس طریقے سے پالے گا۔ تو اس لیے کسی شخص کو استبطاء اور رزق، یعنی اس کو لگے مجھے کم مل رہا ہے، دیر سے مل رہا ہے، نہیں آ رہا، اس چیز پر نہ ابھارے کہ انسان غلط راستوں کو اختیار کر لے۔ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی وہ ہے، ایک نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ضمن میں آیات کو ذکر فرمایا، مختلف اسالیب میں۔ اللہ وہ ہے جو بسط بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے، کشادہ بھی کرتا ہے، آسانیاں بھی کرتا ہے، جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تھوڑی سی تنگی کر دیتا ہے۔ میری آپ کی خواہش کیا ہے؟ سب مجھے مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی دے سکتا ہے وہ اللہ، لیکن وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بسط اتنا کر دیتا، اتنا کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ملتا، لیکن جب مل جاتا تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں ایک فرعون بنا ہوتا۔ فرعون کیوں فرعون تھا؟ پاور تھی، پیسہ تھا، طاقت تھی، ہے نا۔ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو کیسے تیور بدلتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، سٹائل بدل جاتا ہے، لوگوں سے ہاتھ ملانے کا، بات کرنے کا، چلنے کا، وہ سمجھتا ہے میں اس دنیا کا سارا مائی باپ میں ہی ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ فرماتا ہے اگر سب کو ان کی خواہشات کے مطابق مل جائے تو تمہارا حال پھر دیکھو کیا ہو، پھر آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، جس طرح جتنا وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو میرا رزق لکھا ہوا ہے۔ پھر میری پیدائش کے موقع پر جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے جب میرے اندر روح پھونکی گئی، میرے وجود میں 40 سے 80 دن کے درمیان میں، اس وقت بھی فرشتہ بھیجا، یکتب رزقہ واجلہ وسعیہ، وہ فرشتہ آ کے لکھ کر گیا اس تقدیر کا اظہار جو لوح محفوظ میں تھی، یہاں پر کتنا زندہ رہنا ہے، کب موت آئے گی، کیا کچھ کھائے گا، کیا اس کا رزق ہے۔ مجھے بتائیے، جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اب جب انسان اس چیز کو، اس مقدمے کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رازق ہے، دینے والا اللہ ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گتھی یہیں سلجھا لیتے ہیں ہم، جس کو میں نے آگے ذکر کرنا تھا، لیکن مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر جلن کیوں، حسد کیوں؟
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. زیادہ والے کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے, کم والے کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے, حسد پیدا ہوتا ہے. دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں پر, دنیا کے مال و متاع پر, دنیا کے جاہ و جلال پر, ریاست پر, کرسی پر لوگوں کی, کیونکہ آج کے دور میں اب مزاج بدل گیا نا. آج کا ایک شہرت کا فتنہ الگ ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے کتنے سبسکرائبر ہیں, کتنے ویوز ہیں, کتنا یہ ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنوانا, یہ بھی ایک مصیبت ہے. اس کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے جلتے ہیں. اس کے پاس اتنا کیوں ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے, میں نے تھوڑی دیا ہے, اور نہ میں چھین سکتا ہوں. کیونکہ حاسد جو ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے, اس کا سب سے پہلا اعتراض اللہ کی تقدیر پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا ہے. اس کو جلن کس بات کی ہے کہ اس کو اتنا کیوں ملا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ جائے کہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کی ایک تقسیم ہے, اللہ نے اپنی حکمت سے اس رزق کو تقسیم کیا ہے, کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں, تو اس کے ساتھ ہی توکل کے اندر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان نے پھر محنت کر کے کمانا. یہ چوتھا مقدمہ تھا, یہاں سے اب میرا موضوع آغاز ہو رہا ہے. انسان نے محنت کرنی ہے, کمانا ہے, کوشش کرنی ہے, ہمت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. ہماری یہ نئی نسل جو سوشل میڈیا کے اوپر پلی بڑی ہے, آج بہت سی شادی شدہ عورتوں کا شکوہ یہ ہے مرد کماتا نہیں ہے. کما سکتا ہے, کما نہیں رہا. باہر جا کے محنت کر سکتا ہے, محنت نہیں کر رہا. جس کو سادے بازاری الفاظ میں ہڈ حرامی کہتے ہیں, چربی چڑھنا کہتے ہیں, محنت نہیں ہے. اور یہ آپ عام معاشرے میں دیکھیں گے کہ کوئی کام کر بھی رہا ہے نا, کوئی مزدوری کر بھی رہا ہے, اس کے پاس کوئی ہنر ہے, اس ہنر والے سے کسی چیز کا, آپ کسی کام کا کہیں تو وہ جان چھڑاتے ہیں کام سے, ڈنڈی مارتے ہیں کام میں. ہے یا نہیں ہے ایسا؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے کام میں اتقان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ, اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی کام, دنیا کا, آخرت کا, دین کا, کوئی بھی نوعیت کا کام کرے, اس کام میں اپنے اتقان لے کر آئے, پرفیکٹ کام ہو, ڈنڈی نہ مارے, کام چوری نہ کرے, ہڈ حرامی نہ کرے, بلکہ محنت کرے. یہ دو چیزیں مل کے توکل بنتا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کمانا ہے, رزق گھر بیٹھے نہیں آئے گا. یمن والے, ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ, ایسے ہی آ جایا کرتے تھے حج کے لیے. ہم اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں, اللہ کی بات, اللہ دے گا رزق, ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. سیدنا عمر نے فرمایا توکل نہیں ہے, تواکل ہے. توکل میں اور تواکل میں فرق ہے. ایک ہے توکل حقیقی معنی میں اللہ پر بھروسہ کرنا, اعقلھا و توکل. بھئی آ رہے ہو مسجد, کام سے آ رہے ہو, اپنے گھوڑے, اپنے اونٹ کو رسی باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے آؤ. ایسے کھلا چھوڑ کے آ جاؤ, نہیں, اللہ حفاظت کرنے, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. آپ کی, ہماری سب کی سواریاں جو باہر کھڑی ہیں لاک کر کے آئے ہیں, پھر بھی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. لیکن لاک نہ کر کے آنا اور کیا اللہ حفاظت کرنے والا ہے, یہ توکل کے منافی ہے. اسباب اختیار شامل ہوتے ہیں توکل کے اندر. تو اس لیے انسان کو محنت کرنا ضروری ہے, اور یہ لازمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نجار تھے, اور زکریا علیہ السلام نجار تھے, داؤد علیہ السلام حداد تھے. لکڑی کا وہ کام کرتے تھے, وہ لوہے کا کام کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تم میں سے اس آدمی کا عمل کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے, مزدوری کر کے کمائے. صحیح بخاری میں الفاظ اور بھی ہیں, مختلف کتب احادیث میں, جامع ترمذی میں اس طرح کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں یوں بھی الفاظ ہے, لَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَخْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ. تم میں سے ایک شخص صبح اٹھے, جائے, لکڑیاں کاٹے, اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائے, محنت کرے نا, مزدوری کرے, مزدوری کر کے لائے اور اس کو, لکڑیوں کو بیچے, بیچ کر صدقہ بھی کرے, اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے, سوال کرنے سے, اپنی عزت کو محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کو آتا ہو منع ہو, چاہے دے چاہے نہ دے. فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. اللہ کوئی نعمت دے تو جو تمہارے عیال ہیں, جو تمہارے ماتحت آتے ہیں, ان سے آغاز کرنا, پہلے ان پہ خرچ کرنا, کیونکہ ان کا تم سے سوال ہوگا.
بڑی شاندار اور جامع ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ انسان کو محنت مزدوری کی عادت ڈالنی چاہیے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، ما بعث اللہ نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے پوچھا آپ؟ فرمایا میں تو چند قرارید پر، یعنی جس کو ہم اردو میں کہہ لیں چند معمولی سکے ٹکے، اہل مکہ کی بکریاں لے کر چرانے نکلتا تھا، ان سے مزدوری اپنی محنت لیتا تھا. اس میں دو حکمتیں ہیں، اور بھی کئی حکمتیں ہیں لیکن دو حکمتیں. ایک تو یہ ہے کہ محنت کی عادت بندے کے اندر رہے، اور دوسری یہ اللہ نے اپنے چنیدہ بندوں کے اندر یہ عادت ڈالی. اور دوسرا یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے مینجمنٹ سکلز بندے کے اندر آتے ہیں. بکریاں سنبھالنا، ان کو ریوڑ کو ساتھ لے کر چلنا، بکھرنا ادھر ادھر، امت کی قیادت کرنی ہے. بکھرنے والوں کو، ادھر ادھر بھاگنے والوں کو، کچھ سر پھرے ہوتا ہے، کوئی کسی مزاج کا ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی تیز ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے. یہ جو بکھر رہے ہیں نا، ان کو جمع کرنا ہے. امت میں اللہ نے انبیاء کو جو بھیجا جمع کرنے کے لیے، محنت کی ہے انبیاء نے. اپنے ہاتھ سے انسان کو اپنا نکلے، مارکیٹ میں نکلے، کمائے. نہیں ہے کام. کووڈ کے بعد سے بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، روزگار بند ہو گئے. مجھ سے جس نے بھی کہا، میں نے کہا بھائی جو بھی آپ کا کام تھا، جو بھی نوعیت تھی، جا کے بازار میں بیٹھو. بازار میں کوئی نہیں بٹھاتا، مسجد میں جا کے مارکیٹ کی بیٹھو، اپنے آپ کو مارکیٹ میں گھماؤ. یقین کرو ایک مہینہ فالتو گھومو گے لیکن دوسرے مہینے کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جائے گا. ادھر سے ادھر مال کرنا، ادھر سے چیز لے لینا، ادھر سے پتہ چلا سستی مل رہی ہے، کہیں سے پیسے پکڑے ادھار. کیوں؟ کیونکہ انسان محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. اللہ اسباب، اللہ نے کبھی انسان کے لیے رزق کے لیے تنگی نہیں کی کہ دنیا سے رزق ختم ہو جائے. اس لیے تسول مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یہ شریعت میں حرام ہے. اصل اصول کے مطابق کئی اہل نے ذکر کیا کہ مانگنا حرام ہے. امام غزالی نے تو اس پہ تفصیل سے جو ان کی سلوکیات کی کتابیں ہیں، تصوف کی کتابیں، اس پہ حالانکہ متصوف ہیں لیکن اس کا مانگنے کا رد کرتے ہیں. مانگنا حرام ہے سوائے کس کے؟ دو چیزوں کے، ایک ضرورت، ایک حاجہ ملحہ. مانگے کب انسان؟ کہ جب انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کام کی اللہ نے دیا ہے نا وجود. جامع ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر اللہ کے سے سوال کیا، آپ نے اس سے گھر سے کہا کچھ ہے لے کر آؤ، لایا. اس کے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کہا کون خریدے گا؟ دو حصوں میں تقسیم کر کے 2 درہم آئے، کہا یہ لو 1 درہم اپنے گھر پر خرچہ کرو، یہ لو 1 درہم جس سے دوبارہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرو. مانگنا اس صورت میں جائز ہے جب انسان کے پاس کمانے کی صلاحیت نہ ہو، کمانے ہاتھ پیر نہ ہو. تو انسان یا کمانے کی صلاحیت ہے، کمانے کے اسباب ذرائع نہیں ہیں اس وقت. تو ہمارا اصل میں سٹینڈرڈ بڑا ہے. ہم کہتے ہیں میں جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، جو میں نے کام کیا ہے، جس نوعیت کا حالات اب برے ہو گئے تو اس سے میں نیچے نہیں آ سکتا، میں مزدوری نہیں کر سکتا، میں چھوٹا کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری عزت خراب ہوگی. تو پھر کیا کروں؟ ہاتھ پھیلا لوں، اس میں عزت خراب نہیں ہوگی. اس لیے جب انسان کے پاس کمانے کی صلاحیت موجود ہے، اس میں جسمانی اور اسباب دونوں چیزیں شامل ہیں، تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں. وہ محنت کرے، اپنا کمائے، جو ملے گا اللہ اس کے مقدر کا اسے دے گا. یا دوسری چیز، وہ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس طرح کی آ گئی جو اس کی طاقت سے بڑی ہے. کوئی بیماری آ گئی، کوئی قرضہ ہو گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی بڑا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی شادی کا کسی کا مسئلہ ہے، تو کوئی بڑا مسئلہ آ گیا جس میں اس کو ضرورت پڑ گئی، تو قرضہ لے. قرضہ بھی ایک نوعیت کا مانگنا ہے، لے اور ادا کر دے. بس یہ دو صورتیں جس میں سوال جائز ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ 3 مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں بندے کے لیے جن وجوہات پر مانگنا درست نہیں ہے. نمبر 1 یہ ہے جو امام غزالی نے ذکر کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، جو میں نے ابھی صحیح مسلم کا اور جامع ترمذی کے حوالے سے پیش کیا، کہ تم میں سے کوئی شخص نکلے، لکڑیاں اپنی کاٹے، جنگل سے لا کر کاٹے اور لا کر ان کو بیچے، صدقہ کرے، اپنے آپ کو لوگوں سے مانگنے سے بچائے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. 3 وجوہات ہیں. نمبر 1، مانگنے میں گویا کہ انسان کا ایک طرح کا اللہ سے کوئی شکوہ کہیں نظر آ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا نہیں. مانگتے ہوئے کہیں نہ کہیں شکایت ضرور کرے گا اللہ کی، میرے پاس یہ نہیں ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. یعنی ایسا لگے گا دنیا کا سب سے مجبور اور حقیر ترین آدمی یہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے مانگنے میں کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ.
جو شخص اپنے آپ کو غنی کرنا چاہے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، جو نہیں چاہے گا، جو بچنا نہیں چاہے گا مانگنے سے اپنے آپ کو. اور تیسرا یہ ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ اس کو اذیت تو سہنی پڑے گی، اس کے نگاہوں سے، اس کے انداز سے، اس کی باتوں سے. کہیں نہ کہیں دینے والا کہیں نہ کہیں تو جتا کر ہی دیتا ہے، نگاہوں سے، ہاتھ کے اشاروں سے کچھ نہ کچھ تو کر ہی دیتا ہے کہ جس سے سائل کو ذرا سی اذیت ہو، تکلیف ہو مانگنے والے. کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے محنت کرنی ہے. لوگوں کے بھروسے قرضے کے اوپر زندگی گزارنا، ہڈرامی کی زندگی گزارنا، موج مستی کی زندگی گزارنا، موبائل پہ اپنے سوشل میڈیا پہ پوری پوری رات جاگ کے گزارنا اور دن بھر سوئے رہنا، کہنا کام کاج نہیں مل رہا، روزی روٹی کا بندوبست نہیں. اور کہاں سے ہوگا؟ محنت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرے انسان. اب جب محنت کرے گا تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محنت کرنے میں حلال کو کمانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا. یہ ہے اصل سب سے بڑا، جہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، جو مال فتنہ بنتا ہے نا، اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے نا، باہر حرام امنڈ امنڈ کے آ رہا ہوگا. وہ ہفتے کے دن شکار والے تھے نا، ہفتے کے دن منع کیا تھا بھائی شکار نہیں کرنا، باقی دن کر لینا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ہفتے کے دن نہیں کرنا، باقی دن کرنا. اور ہفتے کے دن اللہ آزماتا تھا کہ ان کے سامنے شکار امنڈ امنڈ کے آتا تھا، سامنے نظر آ رہا ہے اوپر مچھلی ہے. آزمائش آخری درجے کی. اور یہ اللہ آزماتا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے، احرام میں ایک شخص کے لیے شکار کرنا حرام ہے، حالت احرام میں، تو اللہ پھر لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء، پھر اس کے اوپر فدیہ بھی اللہ نے رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں تمہاری آزمائش کے لیے ہیں. تمہیں اللہ کیا ضرورت ہے اللہ کو شکار نہ کیا جائے حالت احرام میں؟ وہ اس کے اپنی ایک حکمتیں، تقاضے ہیں ہمارے فائدے کی. اللہ کو ہماری عبادت سے، ہمارے کفر سے، ہمارے نافرمانیوں سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، ہمارا فائدہ اور نقصان ہے. تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو دکھا دکھا کے آزماتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے. حرام آسان ہے، حرام سامنے ہے، حلال مشکل ہے، اور حلال کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، حلال کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور بڑی مشکل سے ملتا ہے. اور ملتا بھی اتنا نہیں جتنا حرام میں ملتا ہے. گننے میں برکت کی بات نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہے نا، حرام پہ جائیں آپ کو آسانی کے ساتھ سب کچھ ملے گا، زیادہ بھی ملے گا، لیکن جیسے آئے گا ویسے ہی جائے گا، اور حساب بھی مصیبت پڑے گی سر پہ. تو حلال کو تلاش کرنا اس نیت سے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے حلال کمانے کا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ کے احکامات انسانیت کو بھی، اہل ایمان کو بھی، رسولوں کو بھی حلال کھانا ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کی عبادت ٹھہرا. اسی لیے جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسند احمد کی حدیث ہے، ای الکسب اطیب، اللہ کے نبی کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ و بیع مبرور، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور بڑی پاکیزہ عمدہ تجارت جس میں انسان گناہوں سے بچ جائے، جس تجارت میں، جس سودے میں انسان گناہوں سے بچ جائے. تو یہ محنت کر کے کمانا اور حلال کمانا یہ مقصود شریعت ہے، حلال ہو. اب حرام بہت ہے، حلال ڈھونڈنے سے ملے گا. حرام میں کیا کیا حرام ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا دل آپ کو فتویٰ دے گا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، مارکیٹ کے مسئلے مسائل، یہ وہ، یقین جانی ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ایسی شکیں کیوں بتا رہا ہے، وہ ادھر ادھر کی رخصتیں نکال کر کیا کروانا چاہتا ہے، پتہ ہوتا ہے ہمیں بھی. لیکن جیسا سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب دینا بھی ہماری مجبوری ہے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی نے سوال کرنے والے نے ڈنڈیاں مار کے کوئی چیزیں چھپا کر، کوئی اضافی چیزیں بتا کر کوئی سوال کا جواب نکلوا بھی لیا، تو بارگاہ الہی میں بچ تو نہیں پائے گا. اتنی تو تمیز، کامن سینس اللہ نے دی ہے کہ سود کیا ہوتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے. سود کیا ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. اللہ سے جنگ ہے، یہ بھی پتہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. یہ سود جو ہے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود جو ہے انسان کو نفسیاتی مریض، یتخبطہ الشیطان من المس، پاگل بنا دیتا ہے. ایسا پاگل پیسے کا رسیہ کہ انسان کو سوائے پیسے کے پھر کچھ نہیں سوچتا. پتہ ہے نا آپ کو، پھر بھی لوگ سودی بینک
پیسہ رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، مجبوری والی بات نہیں کر رہا. پھر اوپر سے مستداد یہ جو جرم ظلم ایک اچھی کوشش سے ہوا تھا، کوشش تو اچھی تھی کہ یہ جو سودی بینکاری نظام ہے اس کے مقابلے میں کوئی اسلامی سسٹم آنا چاہیے. ضیاء الحق کے دور سے بات شروع ہوئی، اس بندے کی کوششیں تھیں، اس نے لوگوں کو جوڑا بھی کہ بھئی ہمارا کام تو نہیں، ہم تو اپنے ایک مزاج کے لوگ ہیں، جن کا کام ہے کرنے کا وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جن کو اللہ نے معیشت کے حوالے سے سوجھ بوجھ دی ہے، ایک وہ جو دیندار لوگ ہیں علماء، وہ بیٹھ کر گٹھ جوڑ کر کے کوئی راستہ کوئی حل تو نکالیں کہ ہم اس سودی نظام سے باہر نکلیں. وہ کوشش جب شروع ہوئی تو وہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی. لمبی بات نہیں کرتا، یہ بڑا ایک الگ پورا ٹاپک ہے، اسلامک بینکنگ کا ٹاپک ہی الگ ہے. لیکن دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی، ذی شعور آدمی، دنیا دار آدمی، وہ بھی اس کو حلال نہیں سمجھے گا، یقین جانیے نہیں سمجھے گا کسی بھی. بلکہ چند سال پہلے کی بات ہے، اسلامک بینک والوں نے بڑی فخریہ انداز میں بات کی کہ چائنا والے اسلامک ماڈل کی، ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی اسلامک بینکنگ کی، تو وہ بھی اپنے سسٹم کو اسلامک کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا جیسا کمیونسٹ ملک، بلکہ دہریہ اکثریت ان کی جو پیسے کے پجاری ہیں، ان کو اس میں کتنا پیسہ نظر آیا ہوگا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے. کیونکہ یہ بینکنگ کا سسٹم جو ہے، پورا سسٹم کائبور کے ساتھ جڑنا، اسٹیٹ بینک کے ساتھ جڑنا، اور آپ 1 لاکھ جمع کرائیں ان کے پاس، وہ ملٹی پلائی بائی 3 فوراً ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کے ان کے پاس 3 لاکھ ہو جاتے ہیں. 3 لاکھ کو پھر وہ مارکیٹ میں گھماتے ہیں، ہوتا وہ 1 لاکھ ہے لیکن ہوا کے اندر وہ 3 لاکھ گھوم رہے ہیں. اس پہ قرضے بھی چل رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور ایسا کاروبار کہ اسلامک بینکنگ میں آپ دیں تو اس پہ کوئی نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے. جب ہم نے ایک پول بنایا ہوا ہے، اس میں نفع نقصان سب کے مکس ہو جاتے ہیں، سب کو ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں اسلامی اعتبار سے یہ قابل قبول چیز ہے؟ نمبر 1 ہے. نمبر 2، میں اس کی بات نہیں کرتا، اس سے جو روحانیت پہ اثرات پڑے اس سے زیادہ خطرناک تھے. روحانیت میں انسان کے اثرات پڑے کہ انسان کے اندر پیسہ رچ بس گیا، نیکی نام کا تصور ختم ہو گیا. اب انسان کسی کو پانی بھی پلائے تو کہتا ہے پیسے کتنے ہوئے. کمیشن کے بغیر کتنا کام ہے آج ہمارے یہاں، پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، جس کو کمیشن کہتے ہیں اکثر جگہوں پہ وہ رشوت ہے. گورنمنٹ میں تو رشوت ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم سمجھتے ہیں پہلے گورنمنٹ میں، اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، نیچے کام کرنے والا کہتا ہے ہمارا، تو اس کو آگے کہتا ہے ہمارا مال لگا لو، کہتا ہے لگا لیتے ہیں، میرا کمیشن کتنا ہوگا. آپ اپنے آفس کے بندے کو، دکان کے بندے کو، فیکٹری کے ملازم کو کوئی سامان لینے کے لیے باہر بھیجیں، لائے گا وہ سامان لے کر آگے اس کے اندر مالیت میں اپنی کمیشن اس نے شامل کی ہوئی ہوگی. میں گیا ہوں کام کرنے کے لیے، میں تو لے کر آیا ہوں، اس کام کے تمہیں پیسے مل رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے. یہ کمیشن جھوٹ بول کے چھپا کر لینا، یہ کمیشن چھپا کر نہیں لی جاتی. آپ کی محنت ہے، آپ کھل کر لیں، بتا کر لیں جی میں نے محنت کی ہے، میرا یہ خرچہ ہے، میں خرچہ لے رہا ہوں، جس کو چاہیے خود جا کے لے لے بازار سے. کمیشن کے نام پہ، سود کے نام پہ ہمارے اندر سے وہ روحانیت نے احساس نیکی ختم کر دیا. کسی کے مفت میں کام آنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے کام آ جانا، اس چیز کو ہمارے یہاں سے ختم کر دیا گیا. بس اب کسی سے بھی کام کرو پیسے چاہیے. اور یہ ابھی تو الحمدللہ پھر بھی خیر باقی ہے، گفتگو چل رہی ہے، آپ سنتے ہیں ممبر و محراب سے، کہیں نہ کہیں کوئی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، کوئی اندر سے آواز آ جاتی ہے. لیکن میں خود تو نہیں گیا، جو لوگ گئے ہیں ان کے بقول، افریقہ کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر چونکہ غربت نے اور ان چیزوں نے اتنی تباہی پھیلا دی کہ وہاں پر یقین جانیے کہ ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا کہ ان کا ایک ملازم، آفس کا آدمی، افریقہ کے ایک ملک میں تھا. وہ پتہ کرنے کے لیے گیا رمضان کے چاند کا. اس نے کہا میں جا کے پتہ کروں چاند ہوا نہیں ہوا، کہ غربت بھی تھی، اتنے وسائل نہیں تھے، پرانی بات ہے. یار مسجد میں گیا تو امام صاحب سے کہا کہ بتاؤ بھائی وہ عید رمضان کا چاند ہو گیا، کل رمضان شروع ہو گیا نہیں ہوا. اس نے کہا ایسے تھوڑی بتاؤں، اب کتنے پیسے دو گے یہ بتانے کے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. یہ وہاں کے ماحول کی ٹوٹل یہ حالت بن گئی ہے کہ کوئی کسی سے سلام بھی کرے تو سلام کے بعد وہ کہتا ہے سلام کیا تو پیسے. وجہ وہ روحانیت، وہ احساس نیکی، کسی کے کام آنے کا. پیسہ کمانے کی حرص میں ہم اتنے گر گئے کہ جو نیکیاں تھیں ان نیکیوں کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اور سب سے بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے اور بدترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو کمائی کا ذریعہ بنائے، نیکیوں کو، عبادت کو کمائی کا ذریعہ بنائے، مقصد کمائی بنا لے. مقصد تو آخرت تھا، مقصد تو اللہ کی رضا تھا. تجارت، بھئی آپ نے سنا نا بھئی حج کرنے جا رہے ہو تو تجارت ساتھ میں کر لو. تجارت کرنے کے لیے حج کرنے جانا یہ نیت
اور حج کرنے جا رہے تو چلو تجارت بھی کر لیے نیت. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تجارت کرنے کے لیے حج کرنا اور حج کر رہے ہیں تو چلو تجارت بھی کر لیں. دونوں آدمی سیم ہی ہوں گے, وہ حج بھی کرے گا تجارت بھی کرے گا, لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق ہوگا, جس بنیاد پہ دونوں کو ثواب اور گناہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا. اس نے اصل تجارت کو بنایا, حج کر ہی لیا, چلو حج بھی ہو ہی جائے گا. اس لیے بدترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو, نیکیوں کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی حرام کمائی کے راستے ہیں, میں صرف حرام کمائی کے راستوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں سر فہرست سود ہے, جس میں یہ کمیشن رشوت کے نام پر جو کچھ, جتنی رشوت ہے یقیناً حرام ہے, جتنی رشوت کی قسمیں سب حرام ہے. یہ جو چائے پانی, تحفہ تحائف, کسی نے کسی کی سفارش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کی سفارش کی, کوئی کام کروا دیا, اور اس جس نے سفارش کی اس کو تحفے میں وہ چیز کوئی دیتا ہے بندہ جس کی سفارش کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے ایک سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اپنے لیے کھول لیا ہے, سفارش کر کے تحفہ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے, وہ آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ تو ہو گئی زکوٰۃ جو ان لوگوں نے دی ہے بیت المال کے لیے, یہ ان لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے. تمہیں تحفہ کیوں دیا؟ آپ کو تحفہ کیوں ملا؟ کیونکہ آپ کو حاکم نے, اللہ کے نبی نے بھیجا تھا زکوٰۃ لانے کے لیے, اگر نہ بھیجتے تو تحفہ ملتا. یہ جو کرسی پہ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کوئی دے گا چائے پانی؟ ان کو کوئی تحفے تحائف ملیں گے؟ تحفے تحائف کیوں ملتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے نا, اس کرسی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ پیسہ کہاں جانا چاہیے؟ اس کرسی کے پاس. اگر اس امانت داری کے ساتھ کام ہوگا تو ہی معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی جو ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں. تباہی جو ہمارے معاشرے کی مچ رہی ہے وہ اس کی وجہ صرف اور صرف پیسہ. اس کے بعد مزید اس کی اقسام ہے کمانے کی, کہ جھوٹ بول کر کمانا, اپنے کاروبار کے اندر جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کا عیب چھپانا, دھوکہ دینا. دھوکے کی ایسی قسمیں ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں کون کس طرح سے بیوقوف بنا جاتا ہے, چونا لگا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے بھائی. اب مجھے بتائیے, یہ دنیا میں تو کر لیا, کل قیامت کے دن سارے صحیفے کھولے جائیں گے, قیامت کے دن سارا حساب ہوگا, اور وہاں پہ میں اپنے جب نامہ اعمال کو دیکھوں گا تو یہ جملہ میں بولوں گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ نامہ اعمال کو کیا ہوگا, کوئی چھوٹی کوئی بڑی, کوئی دھوکہ کوئی فراڈ, کوئی چیز, کوئی آنکھ کے اشارے, کوئی چیز نہیں رہ گئی, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. میں تو پکڑا گیا, مارا گیا, دھر لیا گیا. میں نے جن چیزوں کو گناہ کبھی تصور ہی نہیں کیا وہ بھی یہاں درج ہے. تو اس لیے یہ حرام کمائی کے راستے بہت ہیں اور حرام چیزیں بہت ہیں. وہ چیزیں بھی جو حرام ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت, ان کا کاروبار, یعنی اس حد تک ہم گر گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ جو انسان اپنے بال کاٹتے ہیں, عورتیں بیوٹی پارلر, اور یہ جو آپ کے نائی کی دکانیں ہیں, کیا انسان اپنے بال بیچ سکتا ہے؟ یہ بالوں کی بڑی ورائٹی آج کل مارکیٹ بنی ہے, پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں آج کل چائنا والے. اس سے کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا بناتے ہیں؟ پتہ نہیں 8,000 روپے کلو کے حساب سے بال بک رہے ہیں میرے خیال سے, جو سنا ہے میں نے, مجھے نہیں پتا. اور یہ بیوٹی پارلر والے اور یہ جو نائی کی دکان والے ہیں یہ ادھر سے بھی کما رہے ہیں. انسان اپنے بال بیچ رہا ہے. اب بتائیں ذرا اس کے بعد رہ کیا گیا؟ کوئی بلڈ دینے جاتا ہے وہ اپنا خون بیچتا ہے, کوئی اپنے جسم کے اعضاء بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں. جسم کا تو میں مالک ہی نہیں ہوں, اس کا تو میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. اس کی تو کوئی چیز بھی بیچنا جائز نہیں ہے, بلکہ کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے, الا ہے کہ مجبوری ہو. خون دینا مجبوری ہے, اور وہ بھی مجبوری میں صرف اور صرف تبرع ہے اس کا, اللہ سے رضا کی خاطر جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو یہ آپ باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو جگہ جگہ حرام نظر آ رہا ہوتا ہے. حلال کیا ہے؟ حلال ڈھونڈنا ہے, حلال ملنا مشکل ہے, اور حلال ملے گا کم لیکن برکت بہت ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, التاجر الامین الصدوق. وہ تاجر, وہ تجارت کرنے والا جس میں دو خوبیاں ہوں, امانت دار بھی ہے اور سچا بھی ہے. یہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ اپنا کاروبار کرنے والا, دکان پہ بیٹھنے والا, فیکٹری پہ کام کرنے والا, اگر اس طریقے سے کام کر رہا ہے جس طریقے سے شریعت نے کہا ہے, یقین جانے بڑے دل گردے کا کام ہے. یہ جہاد کر رہا ہے مارکیٹ میں بیٹھ کے, یہ آسان کام نہیں ہے. سب دھوکہ دے رہے ہیں, سب فراڈ کر رہے ہیں, سب حرام کما رہے ہیں, اور سب مزے کر رہے ہیں. یہ نہیں کر پا رہا, یہ جھوٹ نہیں بول رہا, کسی کی پیمنٹ دینی ہے دیتا ہے ٹائم پہ, اپنے گھر میں خرچہ کم لے جائے گا,
اپنے ماتحت ملازموں کو وقت پہ تنخواہ دے دے گا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا، جو اس کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کر رہا. یہ امانت دار اور سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی. سودے میں بات کرتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ پیمنٹ پہ جھوٹ نہیں بولتا. اس کو یہ مقام ملتا ہے، ایسے تھوڑی ملتا ہے یہ مقام. بڑا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، جس طرح انبیاء، صدیقین، یہ بڑے بڑے مرتبے والے لوگ اپنے نفس کو مارا ہے، اس طریقے سے تجارت کرنے والا اپنے نفس کو مار کے آگے پہنچتا ہے. یہ بہرحال بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اہم مقصد تھا جو سمجھانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان کا اس کاروبار کے اندر محنت، حلال کمانا، اس حلال کے اندر یہ جملہ ساتھ میں یہیں پر کر لیجئے، امانت داری. امانت داری بہت ضروری ہے کاروبار میں. امانت داری کے بغیر کام نہیں ہوتا. چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، جس کا بھی آپ نے سن لیا تاجر الامین الصدوق، تجارت کرنے والا بھی امانت دار ہونا چاہیے، اور امانت داری اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے. وہ آدمی جو محنت مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اپنے مالک کے پاس، اس کا بھی امانت دار ہونا بہت ضروری ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب خاتون نے اپنے والد سے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، پہلے ہم جا رہے تھے گھر سے باہر بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ والد بزرگ ہیں، والد جا نہیں سکتے، بکریوں کو پانی پلانا مجبوری ہے. اب اللہ نے ایک ذریعہ دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بے آسرا ہے، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کام پر رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں، ہم اس کو اجرت دے دیں گے. اور سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جس کو ہم اجیر بنائیں. اور وہ کون ہوگا؟ جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، جانتا ہو کام، اور امانت دار ہو. اس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا، امانت کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. اور یقین جانیے اس وقت امانت ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. ڈھونڈنے سے ملتی ہے. کوئی مارکیٹ میں آپ جس جس شعبے سے وابستہ ہیں، کوئی کپڑے سے، کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی چیز کے، مارکیٹوں کے آپ لوگ ہیں، آپ کی مارکیٹ میں اگر کوئی امانت دار آدمی ہے تو لوگ اس کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ ہاں یار وہ فلاں دکاندار ہے نا، وہ ہے، بس وہ امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی وہاں سے، وہ پیمنٹ بھی ٹائم پہ دیتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے. یا نہیں ہے ایسا؟ اشارہ ہوتا ہے امانت دار کی طرف. باقی سب جس کو جہاں موقع ملتا ہے چونا لگانے کا، لگانے والے لگاتے ہیں. یہ امانت داری، اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے اس امت سے اٹھنی ہے. امانت داری امت سے اٹھنے والی چیزوں میں پہلی ترین، سب سے پہلی چیز ہے. موضوع کو میں اپنے آگے بڑھاتا ہوں، بات آگے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. موضوع تو بڑا طویل ہے. اس کے بعد جو چیز ہے اہم ترین، وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم صرف چل رہے ہیں لینے پر، کیونکہ معیشت کے اندر دو چیزیں ہیں، لینا اور دینا، کمانا اور خرچ کرنا. تو ابھی تو صرف ہم کمانے پر چلے. کمانے کے اندر آخری چیز یہ ہے کہ انسان صبر اور قناعت کو کبھی نہ دامن چھوڑے. صبر اور قناعت. قناعت کیا ہے؟ جتنا مل گیا الحمدللہ. میں نے درمیان میں بات کی تھی حسد، اس کا علاج بھی یہیں سے ہوگا. لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی القلب. کثرت مال و دولت کا نام امیری نہیں ہے. بڑے 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 بینک بیلنسوں والے، یقین جانیے ٹکے کی عزت نہیں ہے ان کی، کوئی اوقات نہیں ہے. وہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا ہمارا ملک کا موقر ادارہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا، وہ ایک اعلان ہوا جی کسی کے پیسے گرے ہیں تو وہ بتا دے. ہمارے جو، جن کو ہم نے چنا، جن کو ہم نے کہا یہ سچے، صادق اور امین، 12 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، یہ پیسے ہمارے ہیں، اور 12 کے 12 کے نہیں تھے، 13ویں کے تھے. وجہ، حالانکہ وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، معمولی لوگ نہیں تھے. ان کے پاس اس معمولی رقم سے کئی گنا رقمیں بہت زیادہ ہیں، لیکن گھٹیا پن اتنا ہے کہ یہ بھی نہ چھوڑو. آ رہا ہے نا حرام، تو یہ بھی نہیں چھوڑنا. قناعت نہیں ہے کہ جتنا مجھے مل گیا الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی یہ جو سرکاری نوکریاں بیچنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے، بڑے بڑے لوگوں کے نام، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس ہوگا، ہمارے تصور سے باہر ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی لاکھ لاکھ، 2 2 لاکھ لے کے بغیر نہیں بیچتے. کسی پر احسان نام کی چیز ہی تصور ہی نہیں ہے. قناعت نہیں ہے. جب ہمارے اندر قناعت نہیں ہوگی تو حسد بھی آئے گا، حرام کی لالچ بھی آئے گی، حرام کی طرف لپکیں گے بھی. یہ سب سے بڑی دولت قناعت ہے، جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے کہ جو مل گیا الحمدللہ، جو مل گیا کافی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور صبر. ہمارے اندر صبر نہیں ہے. جلدی مل جائے، سب مجھے مل جائے، میرے پاس آ جائے، کسی کو کچھ نہ ملے. جو لکھا ہے اللہ نے وہی نا، استبطاء اور رزق تمہیں حرام کی طرف نہ لے کر جائے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی الطلب،
ٹھیک ہے نا، تمہیں یہ لا یحملنکم استبطاء الرزق، یہ تمہیں نہ ابھارے تمہارا رزق کا تھوڑا سا لیٹ ہو جانا، نہیں مل رہا جو آج چاہ رہے ہو، حرام کی طرف تمہیں لے جائے، نہیں، اجملوا فی الطلب، جو مانگنے کا کمانے کا طریقہ ہے اس کو بڑا خوبصورت رکھو۔ ان اصولوں کے یہ ایک ایک کر کے اصول ہیں سارے، ابھی اس میں تفصیل بہت ہے، وقت نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں آخری بات کی طرف، خرچ کرنا، یہ بھی ایک بڑا الگ سے پورا تفصیلی مضمون ہے، اور اس مضمون کے اندر آپ یہ یاد رکھیے کہ جو کمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی خیر کرے، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، اس کو چاہیے پہلے اپنے آپ سے آغاز کرے۔ کوئی بھی چیز آپ کماتے ہیں حلال، اس کے سب سے پہلے مستحق آپ خود ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، سب سے پہلے مستحق اصل آپ ہیں۔ وہ اضطراری کیفیت میں کہ سب مال اللہ کی راہ میں سیدنا ابوبکر نے دے دیا، وہ ایک استثنائی صورتیں ہیں، وہ مستقل نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر روز جو کما رہے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ خرچ وہ روز کرتے تھے لیکن سارا نہیں کرتے تھے، پہلے آپ کا اپنے آپ پر حق ہے۔ اور انسان اگر اس نیت سے کمانے کے لیے نکلا ہے، اس نیت سے کمانے نکلا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، تو اس کا یہ نکلنا عبادت ہے، اس کے کمانے پر اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی اور صحیح حدیث ہے یہ، صحابہ، کعب بن عجرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا بڑا طاقتور، اپنے کام میں بڑا نشیط، بڑی ہمت کے ساتھ کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کاش کہ اس کی یہ طاقت، جوانی، یہ ہمت، یہ جوش اور جذبہ فی سبیل اللہ ہوتا، جہاد میں ہوتا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، تو کیا ہی خوب ہوتا، اس کو کتنا اجر ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کی، فرمایا سنو، ان کان خرج یسعى علی اولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے کمانے کے لیے، جو محنت کر رہے ساری، اپنے چھوٹے بچوں کو کما کر لا کر دے تاکہ وہ بچے کھائیں اور وہ بچے اپنے آپ کو مستغنی کر لیں لوگوں سے، چیزوں سے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہی ہے یہ آدمی۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ آدمی گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کما کر لے کر آئے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ گھر سے اپنے اس لیے نکلا ہے کہ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهُ، اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اگر یہ نکلا اس لیے ہے وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ ریاء ومفاخرۃ فهو فی سبیل الشیطان، نکلا اس لیے لوگوں کو دکھائے ٹھاٹ باٹ، اپنا لوگوں سے ایک دوسرے سے جیتنا، آگے نکلنا، اس سے زیادہ پیسہ میں کماؤں، اس کے پاس کیوں ہے اتنا، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، فرمایا یہ سبیل الشیطان ہے، یہ سبیل الشیطان ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ کمانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو یہ عبادت ہے۔ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق نفقۃ وهو يحتسبها، ایک انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے اور لا کر اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، سیدنا سعد کو فرمایا تھا اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کے اوپر بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ انسان اس لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اس پر اس کے لیے اجر ہے، صدقے کا اجر ہے۔ آپ کے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کا اپنا نفس، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، برابری کے ساتھ، یہ آپ پر، مردوں پر پہلا فرض ہے، اور اس کے متعلق کل قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر میں نہیں کما رہا، ہڈرامی کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے بات کی تھی، یہ میری پکڑ ہوگی، میرے پاس وقت تھا، صلاحیت تھی، میں کما سکتا تھا، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کمایا، ان کو روتا چھوڑا، ان کو مجبور چھوڑا، ان کو لاچار چھوڑا، ادھر ادھر سے مانگا، قرضے لیے، صدقہ خیرات جمع کیا، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، اور قرضے لے لے کر جو ہے وہ معاملہ چلاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد اگر والدین ضرورت مند ہیں تو والدین سب سے پہلے ہیں، اگر ضرورت مند ہے، اگر نہیں ہے، ان کے پاس ہے، تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو بھی مستحقین ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بانجے بھتیجے، جو بھی مستحق ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کچھ بھی خیر کی کوئی بھی چیز، کسی کو اچھا مشورہ دے دو، کسی کو کاروبار کا طریقہ سکھا دو، کسی کو ویسے پیسے دے دو، کسی کو دعا دے دو، یہ سب خیر ہے، لیکن ہونا کیا ہے، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، والدین سب سے پہلے ہیں، پھر قریبی رشتہ دار، جن میں آپ کی بیوی، بچے، آپ کے اور مزید قریبی رشتہ دار، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد مہمان،
یہ فرد ہے مہمان نوازی. مہمان وہ ہے جو شہر کے باہر سے آتا ہے. یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے پاس ایک دوسرے کے شہر میں، ان کو زائر کہتے ہیں، مہمان نہیں کہتے شرعی اصطلاح میں. مہمان کی 3 دن مہمان نوازی کرنا، کیونکہ اس دور میں کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ نام کی چیز تو تھی نہیں. آدمی کہاں سے کھائے گا، کہاں پیے گا، کہاں رہے گا. تو آپ کے پاس کوئی آئے، اس کی پوری 3 دن خیال رکھو، کھلاؤ پلاؤ ٹھہراؤ. اور آج بھی حکم موجود ہے. آپ یہ کہنے اب ہوٹل بنے، ہوٹل میں رہے، باہر ریسٹورنٹ سے کھانا کھائے، ہمیں کیا ضرورت نہیں. یہ فرض ہے آپ پر. اس کے بعد مختلف اہل علم نے شکلیں ذکر کی ہیں، لیکن ان میں ایک میں جامع چیز ذکر کر دیتا ہوں. کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی ضرورت مند ہو اور اس کی جان پر بنی ہو، محتاجگی میں ہو، اس کو دینا آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اوپر دینا فرض ہے. آپ کے اوپر دینا فرض ہے. آپ کے پاس ہیں اتنے ضرورت سے زائد، اور اگلے کی ضرورت بڑی اہم ضرورت ہے، یا آپ کے پاس اپنی ضرورت کے اور اگلے کی جان پر بنائیے. وہ مر جائے گا اگر نہیں دیا، آپ مریں گے نہیں اگر آپ نے اس کو دے دیا، تو اس کو دینا فرض ہے. اگلے کی جان بچانا فرض ہے. یہ تو تھے وہ سارے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے تھے. پھر ہیں حقوق اللہ مال کے اندر، جس میں سر فہرست اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے بعد بھی چیزیں فرض ہیں، نہیں خالی زکوٰۃ فرض ہے. اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے، سواری ہے، تو کبھی کسی کو مفت میں سواری پر چھوڑنا صحیح نا. اللہ نے اگر اونٹنی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا جو لوگ حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے عذاب بیان فرمایا، بخاری مسلم کے حدیثوں میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے اونٹنی کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا حلبھا یوم وردھا، جب اس کو پانی پلانے لے کر جاتے ہو تو لوگ مسکین آتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں نظروں سے، اس وقت ان مسکینوں کو دودھ پلانا اونٹنی کا، یہ اونٹنی کے حقوق کی ادائیگی ہے. اگر یہ ادا نہیں کرو گے پکڑ ہوگی. حالانکہ فرض نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن موقعوں کے اوپر لوگ ضرورت مند محتاج دیکھ رہے ہوں، ان کی ضرورت ہو، اس وقت ان کو دینا لازمی ہے. اب یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ وقت میرا ویسے ہی پورا ہو چکا ہے، اور بھی اس کے اندر تفصیلات ہیں. آخر میں 2 چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم شریعت کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں شریعت نے دیا ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ جس کی بنیاد یہ ہے کسب المشروع اور انفاق المشروع بناء علی ما امر اللہ. کمانا بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے، خرچ بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، جس طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. میں یہ جو دنیا کے اندر رائج جو سسٹم ہے کمانے کے اور خرچ کرنے کے، جن کے اندر بڑے بڑے سسٹم کے نام آتے ہیں، ان سسٹمز نے جو ہمارے یہاں 30 40 50 سال پہلے ایک جو رشیا کا سسٹم تھا، وہ یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا کہ انسان کی فردی ملکیت کو ختم کر دیا گیا. کچھ سسٹم ایسے آتے ہیں بس کماؤ، جس کے پاس ہے وہی کمائے، غریب غریب رہے، امیر امیر ہوتا جائے. مختلف یہ دنیا کے اندر نظام بنے ہوئے اکنامکس کے، کمانے کے، خرچ کرنے کے، معیشت کے، اور شریعت کا اپنا ایک نظام ہے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اس نے اس نظام کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کے مطابق چلنا اس کے اوپر لازمی ہوتا ہے. اوپر کسی اور سسٹم کی طرف نہیں جائے گا. پہلی چیز ذہن میں رکھیں. اور اس سسٹم کی بنیاد ہے الطہارہ، پاکیزگی، آپ کی نیت کی، آپ کے کام کے اندر، اور آپ کا جو وسیلہ اور قصد ہے اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہو، اس کو پاکی کے. اور وسیلہ اور قصد کیا ہے؟ آپ کا دنیا وسیلہ ہے، قصد نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آخرت. دنیا کبھی بھی آپ کے مقصد نہیں بننی چاہیے، آخرت کو آپ ذریعہ بنا لیں نیکیوں کو. جو میں نے درمیان میں بات کی، جس کو ہمارے بھائی نے بھی شروع میں عرض کیا تھا، پیسہ ہاتھ میں رہے تو اچھا ہے، دل میں آ گیا تو برباد کر دے گا. پیسہ کبھی دل میں مت اتاریے گا. آ رہا ہے آئے، نہیں آ رہا نہیں آئے، چلا گیا، کسی نے کھا لیا، نہیں دے رہا، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، میں کسی کے ساتھ غلط نہ کروں، مجھے اللہ عطا کر دے گا، مجھے اللہ میری ضرورتیں اتنی رکھے گا کہ جو مجھے ملا ہے اس میں پورا ہو جائے. میں نہ ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں گا، نہ اسپتالوں میں پیسے بھروں گا، نہ کورٹ کچہریوں کے اندر اپنا پیسہ برباد. اللہ مجھے ویسے ہی بچا لے گا، کیونکہ 2 نمبر طریقے سے کمانے والے اپنا پیسہ انہی جگہوں پہ تو برباد کرتے ہیں. اذان کتنے بجے؟ چلیں تھوڑا سا اور 2 4 منٹ سمجھے نا بات کو. تو یہ اللہ کا دیا ہوا سسٹم ہے، اس کے اندر اس سسٹم کے مطابق ہی چلنا ہے، اس سسٹم سے باہر نہیں نکلنا. اس بات کو لمبا کیا جا سکتا ہے، اصل تو اس میں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی تھیں. بہرحال ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. آخری چیز جو میں نے ذکر کرنی ہے وہ ہے دعا. ان میں بہت ساری دعائیں کمائی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
اللہم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں. اسی طریقے سے ایک جامع ترین دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں سے پناہ مانگی، جس کا محور آپ کی یقین جانے پوری معیشت ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ پوری معیشت ان 8 چیزوں کے اندر، اور جامع ترین دعاؤں میں سے بخاری کی حدیث میں دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم اور حزن، ٹینشن اور پریشانی. ہم ہوتا ہے انسان کو مستقبل کے ایک سوار سر پہ سر درد ہوتا ہے، کل کیا کروں گا، بچوں کی شادی، خرچہ، کوئی بیماری آ گئی، پیمنٹ کہاں سے کرنی ہے، یہ وہ. اللہ مجھے اس سے پناہ میرا کہ سر درد مجھے نہ آئے. حزن جو ماضی کا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ بن گیا تھا، سارے ہو سکتے ہیں، ان میں پیسوں کا بھی ہے اور دیگر بھی ہیں، جو مجھے غم میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سارے مرض اللہ بچا کے رکھ. والعجز والکسل. عجز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے کام کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اجازت نہیں دے رہے، ہمت نہیں ہو رہی، یا پھر ذرائع موجود نہیں ہیں کمانے کے. عاجز آدمی ہے، چاہ رہا ہے کمانا، لیکن عجز اتنا ہے کہ کما نہیں سکتا، ذرائع نہیں ہے اپنے پاس سے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کمانے کے ذرائع میں. والکسل، سستی، کہ انسان کی کمانے کی صلاحیت بھی ہے، ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن ہڈارامی چڑھی ہوئی ہے، چربی چڑھی ہوئی ہے، دل نہیں کر رہا باہر نکلنے کا، کمانے کا، اپنے موبائل میں غرق ہے، سوشل میڈیا پہ غرق ہے. اللہ مجھے عجز سے بھی بچا، مجھے کسل سے بھی بچا. والجبن والبخل. اللہ مجھے بزدلی سے بھی بچا اور بخیلی سے بھی بچا. بزدلی کی کئی ایک اقسام ہیں، جن میں خاص طور پر مقروض جس بزدلی کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم. جس آدمی کے پاس پیسہ اور وہ ٹال بٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا، یہ ظلم ہے، ایک پورا گناہ ہے. یحل عرضہ وعقوبتہ. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے اپنی عزت کو حلال کر لیا، جو آئے اس کو گالیاں دے، جو آئے اس کو برا بلا کہے، جو آئے اس کی برائیاں کرے، پیٹ پیچھے اس کے متعلق کہتا رہے. والبخل، کہ جہاں خرچ کرنا ہے انسان کو، فرض تھا خرچ کرنے کا، اس نے نہیں کیا، بیوی بچوں کو نہیں خرچ کر کے دیا، اپنے اوپر نہیں خرچ کیا. اچھا کھا سکتا تھا، اچھا پہن سکتا تھا، اچھا رہ سکتا تھا، نہ کمایا نہ خرچ کیا. ومن غلبۃ الدین. اللہ قرض کے بوجھ تلے میں دب جاؤں. وقہر الرجال. اور لوگوں کے روب اور دبدبے کے اندر رہوں میں. یہ عمومی بھی ہے اور خاص طور پر آپ کی معیشت کے ساتھ بھی یہ بڑی جامع ترین دعاؤں میں سے دعا ہے. اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا تو ایسی دعا ہے کہ اس کو جو بھی دماغ میں سوچ کر مانگیں، دنیا بھی آخرت بھی، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. دنیا پر فوکس نہ رکھیے میرے بھائی، یہ جیسی تیسی گزری. بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے خاندان والے، بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے امپائر. ایک دفعہ ایک ساتھی نے ایک تحریر بھیجی کہ دنیا کے آغاز سے کن کن لوگوں نے حکومت کی ہے دنیا کے اوپر، کون کون سے امپائر رہے. پہلی جب دنیا پتہ نہیں مستند ہے بھی یا نہیں، لیکن بہرحال جب سے تاریخ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بعد سے کن کن قوموں نے، کن کن خاندانوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں. کہاں ہے آج ان کا نام و نشان، ان کی نسلوں کا؟ پیسہ جو ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ ایک آدھ دو نسلوں سے زیادہ آگے نہیں چلتا، ختم ہو جاتا ہے. جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. نیکیاں باقی رہنے والی ہیں اور یہی کل قیامت کے دن کام آئیں گی. اور پیسے سے کی گئی نیکی اگر کما کر کی ہے، یہ بڑی آپ کو فضیلت دے سکتی ہے اس آدمی پر جو یہ نیکی نہیں کر سکا. جب صحابہ آئے تھے، اللہ کے نبی امیر لوگ ہیں، یہ بھی نمازیں لیکن صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. آپ نے ان کو ذکر دیا نماز کے بعد ہی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ والا. وہ امیروں کو بھی پتہ چل گیا، تو صحابہ پھر آئے جو غریب تھے، اللہ کے نبی ان کو بھی پتہ. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن اللہ کی عدالت میں عدل ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن، یہ میری آج کی پوری تقریر آپ کے اور میرے کل قیامت کے دن یہ دو سوال جو ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے. عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میری پوری گفتگو کل قیامت کے دن کے اس سوال کا جواب ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میں ان جوابوں میں جب مال زیادہ کمایا، زیادہ خرچ کیا، تو جواب میں لگا رہوں گا. سوال کے جواب پورا پائی پائی کا حساب ہے نا. تو جو فقراء ہیں نا، وہ امیروں سے آدھا دن پہلے، 500 سال، قیامت کے دن 1000 سال کا ہے نا، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور جن کے پاس ہوگا وہ حساب و کتاب میں لگے رہیں گے، جس کا جتنا ہوگا اتنا ہی لمبا اس کا کھنچے گا. لیکن اگر مال سے اس نے جنت خرید لی
تو یہ بڑا قیمتی اور بڑا اہم وہ سودا کر کے چلا گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. یہ آیت الگ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور یہ آیت ہے كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. جو اللہ نے دیا ہے رزق اس کو کھاؤ حلال اور پاکیزہ طریقے سے، شیطان کے راستے کے پیچھے مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا یہاں آنا قبول فرمائے. میں نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ آپ کو بات سمجھا سکوں. آج کے دور میں کمانا آسان ہے، اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، بڑے اسکلز ہیں، آن لائن بڑے کام ہیں، حلال بھی ہیں، حرام کثرت کے ساتھ ہیں. فری لانسنگ کا کام ہے، اس کے اندر جھوٹی پروفائل بھی بن جاتی ہے، مختلف چیزیں. گھر بیٹھ کے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے آج کے دور میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ انسان بھاگ دوڑ کر کے محنت مزدوری وہ اینٹیں اوپر چڑھا چڑھا کے کاروبار کے اندر بورے اٹھا اٹھا کے سامان کے اپنے آپ کو تھکائے. بڑے آسان آسان ذرائع موجود ہیں، ان میں جائیے، کمائیے، محنت کیجیے، لیکن اللہ کے حق کو بھولیے گا نہیں. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اصل مقصد آخرت ہے. دنیا کمانا دنیا کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان جی سکے. ہم جئیں، اچھے سے اچھا کمائیں، اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا رہیں، یہ مقصود بھی ہے شریعت کا. لیکن اس دنیا میں غرق ہونا، اپنے آپ کو لگا دینا، دھت کر دینا، اس نشے سے باہر آ جائیے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ بھائیوں کا بھی شکریہ، ان ادارے والے یہ دو بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی سلامتی کے ساتھ رکھے. ان کی پوری ایک ٹیم ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ان کے کام کو، ان کے ادارے کو. اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے، ہمت دے، توفیق دے. ان کے جو معاونین مساہمین ہیں، ایک پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ، لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح کام ہوتا ہے اللہ کے دین کا. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اختلاف اور انتشار سے بچائے. اللہ ان کے اندر محبت اور مودت قائم رکھے انشاءاللہ الرحمن. یہ چند سوالات اسی میرے خیال ہے ٹاپک کے حوالے سے ہی ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وسعت ہے، کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کیسا ہے یہ مضمون ہے. میں پھر کہوں گا اس پہ میں نے کافی عرصے سوچ رہا ہوں اور کچھ دنوں سے جمع کرنا شروع کیا ایسے جملے، جو جملے ہمارے یہاں رائج ہیں، بولے جاتے ہیں، جو کہ خلاف شریعت ہیں. یہ جملہ بڑا مبہم جملہ ہے، یہ جملہ مبہم جملہ ہے. اس کا معنی درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا علی الاطلاق استعمال درست نہیں ہے. مبہم کیسے ہے؟ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ایک معنوی معنی ہے کہ اللہ نے اس کی مدد فرمائی، کیونکہ ہاتھ کا استعمال مدد کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن ہاتھ کا ایک حقیقی معنی بھی ہے کہ اللہ نے اس کا حقیقت میں ہاتھ پکڑ لیا، وہ نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کا ابہام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو صحیح معنی مراد ہے اس کو صحیح الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب عطا کر دیا اپنے فضل سے. اللہ نے اس کو لئن آتانا من فضلہ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ، اللہ اگر ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے تو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرما دے. یہ جملہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، تو اس جملے کا استعمال زیادہ درست ہے بنسبت اس جملے کے کہ جس میں صحیح معنی بھی پایا جاتا ہے اور غلط معنی بھی پایا جاتا ہے. اگرچہ لوگوں کی نیت میں غلط معنی نہیں ہوتا، یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی مدد کر لی، اللہ نے اس کو بہت نواز دیا. تو وہی جملہ آدمی بول دے جو مراد ہے، تاکہ اس ابہام سے باہر آ جائے. کسی کا کاروبار میں ایجنٹ یا بروکر بننا کیسا ہے؟ درست ہے، اس کے پورے ضوابط ہیں شریعت میں کہ مڈل مین جو ہوتا ہے، بروکر جو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایز اے بائر سیلر شو نہ کرے. وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میں بیچ رہا ہوں. خریدار کو نہیں پتا کہ اس نے چیز کس کو بیچی، بیچنے والے کو نہیں پتا اس نے کس کو بیچی. یا تو یہ ہے کہ وہ چیز اپنے پاس خرید کے اپنے پاس لے اور پھر بیچے، تو پھر تو وہ بیچنے والا ہو گیا کہ اس کی ملکیت میں چیز آ گئی، اس نے قیمت ادا کر دی، پھر خود بیچے. لیکن مڈل مین جو ہے وہ اپنی حیثیت کو بھی واضح کرے. جیسے ٹریول ایجنٹ ہے، بالکل کلیئر ہے، ایئر لائن پتہ ہے آپ کو کس کی ہے، خریدنے والا کون ہے. ایک وہ آدمی اپنی سروس دے رہا ہے، اس کی سروسز کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ پہلے الگ سے ہوتے تھے، اب وہ سنا ایئر لائن والے خود ہی دیتے ہیں، انہوں نے ٹکٹ کے اندر ہی اس کے پیسے شامل کر دیے. تو پیسے کلیئر ہوں، آپ کو، خریدار کو، بیچنے والے کو پتہ ہو. جس طرح ہمارے یہاں ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو پتہ ہے بھائی یہ گھر خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو 1% جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے بروکر کا. بروکر کا کام درست ہے، لیکن پورا حلال طریقے سے ہو، حلال چیز کا ہو، بالکل واضح ہو، جو آپ اپنی کمیشن لے رہے ہو بالکل کلیئر ہو. سروسنگ بزنس میں کوئی کام کسی کو کروا کر دینا اور اس پر منافع رکھنا کیسا ہے؟ مثلا ایک بندہ پرنٹ کی مشین کا مالک نہیں ہے، مگر وہ مارکیٹ سے صارف کو پرنٹ کروا کر دیتا ہے اور اس پر اپنا منافع رکھتا ہے، عمل کیسا ہے؟ یہ سروسنگ بزنس جو ہے نا،
اس میں بھی یہی ہے کہ سروسنگ چارجز ہوتے ہیں جس کو ایڈ کر دے آدمی، بتائے بھائی یہ چیز مارکیٹ میں اتنی کی ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، جیسے آپ بائک کے والے سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، منگا رہے ہیں، وہ اپنے پیسے لے رہے ہیں، وہ سروس دے رہا ہے آپ کو. تو جو سروسز دینے والے ہیں وہ اپنا سروسز کو بالکل، اگر وہ سروس دے رہا ہے باہر سے کہیں اور سے لے کے، تو وہ کلیئر رکھے، اور اگلوں کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ آدمی سروس دے رہا ہے، اس کے سروس کے پیسے لے رہا ہے. آپ یہاں سے کوئی سامان اپنا کسی دوسرے شہر بھیجتے ہیں TCS کے، تو آپ کو پتہ ہے جی یہ سروس ہے، اس سامان سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے، وہ سامان آپ کا یہاں سے وہاں پہنچائیں گے اور اس کے انہوں نے چارجز بتائے ہوئے. آپ بیچتے ہیں نہیں بیچتے. تو اسی طریقے سے کوئی شخص جاتا ہے آپ کی خاطر، وہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا پیٹرول جلاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت صرف کرتا ہے، اپنے تجربے کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بالکل یہ کام جائز ہے. اور اپنا جو اس کا حصہ ہے وہ بتا کر لے کہ یہ میرے سروسنگ چارجز ہیں، اس کو اصل قیمت میں ایڈ نہ کرے ابہام کے ساتھ کہ جی بس یہ میں کام کرا کر دے رہا ہوں، میں اتنے لوں گا. یہ چیز درست نہیں ہے. ایک پارٹی نے مال کا آرڈر کیا، کارخانے دار نے وہ اسے بھیج دیا، کچھ وقت بعد پارٹی وہ مال کارخانے دار کو واپس کر دیتی یہ کہہ کر کہ آپ کا مال بک نہیں رہا، حالانکہ کارخانے دار نے مال بے عیب دیا تھا. یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں یہ اس کو اقالہ کہتے ہیں. میں ابھی دکان سے کوئی بھی چیز لوں، یہ گلاس میں نے لیا، لے آیا، میں نے کہا یار مجھے ضرورت نہیں ہے، پانی نہیں پینا اس میں مٹی کے برتن میں پی لوں گا، ہاتھ سے پی لوں گا، واپس کر دیتا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے نا. اس میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جس پہ کوئی چیز واپس کرنے کا اختیار ہے. 3 چیزیں، 3 ہیں. ایک ہے خیار المجلس، ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، سودا ہوا، بیچنے والے نے کہا میں نہیں بیچ رہا، یا خریدنے والے نے کہا میں نہیں خرید رہا، شریعت نے کہا ٹھیک ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دوسرا ہے خیار العیب، کسی نے کوئی چیز خریدی، اس میں کوئی عیب نکل آیا، جس کو حدیث میں اللہ کے نبی بیع المسرہ والی حدیث لا تسفر الابل والغنم، کہ جو اونٹنی اور بکریاں بیچتے تھے اس کے اندر دودھ کو پہلے سے روک لیتے تھے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے بیچنے کے بعد، بیچتے وقت، اور بعد میں وہ دودھ پتہ چلے کہ وہ نارمل روٹین میں آیا تو کم دودھ تھا، قیمت زیادہ، تو دھوکہ ہو گیا. جس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے وہ چاہے چیز واپس کرنا واپس کر سکتا ہے. اور تیسرا ہے خیار الشرط، کہ انسان شرط لگائے، ایسے ہوتا ہے نا بھائی میں 2 دن 3 دن چیک کروں گا، اس کے بعد سمجھ میں آیا تو لوں گا، نہیں آیا تو نہیں لوں گا. ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، کہتے ہیں 2 دن چیک کر لو، اس کے بعد آپ واپس کر دو کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا، آپ واپس کر سکتے ہیں. یا بیچنے والا کہے بھائی میرا دل نہیں کر رہا، آپ مجھے واپس دے دو. یہ 3 طریقے ہیں چیزوں کو واپس کرنے. اس کے بعد آپ نے کوئی چیز بیچی، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، خریدار نے خرید لی، اس کے لینے کے بعد اس کا واپس کرنے کا حق نہیں بنتا، الا یہ کہ وہ ڈسٹریبیوٹر ہو. ڈسٹریبیوٹر کا حکم اور ہے، یہ تو ہے چیز آپ کا خریدنا، آپ نے خرید لی، اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے ان 3 حالتوں کے علاوہ. ہاں اگر اس کو کہتے ہیں اقالہ، کہ من قال مسلم قال اللہ عثرتہ، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا مال بیچنے کے بعد اسے واپس لے لیتا ہے، اس نے مال بیچا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ تھوڑے دن بعد آیا مجھے نہیں چاہیے، آپ واپس لے لو. اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہے بھی کہ کچھ لوگ مال، یعنی کچھ ممالک کے بارے میں ایسا سنا کہ وہاں مارکیٹ میں چیز عام ہے، کوئی چیز آپ بیچ دیں، وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کوئی آئے گا اور اس نے استعمال بھی کی ہوگی، کہ مجھے پسند نہیں آ رہی، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ واپس کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر یہ اقالہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما کر رکھے گا، اس کو بھٹکنے اور پھٹکنے نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے نا، اس کے بھلائی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اس کو بھلائی ملے گی. نہیں لینا چاہتا نہ لے، واپس نہیں کرنا چاہتا، بھائی میں نے بیچ دیا، میں نے صحیح بیچا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، اب آپ کی مرضی آپ رکھو، آپ کی مرضی آپ نہ رکھو. ڈسٹریبیوٹر کے علاوہ پھر میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، ڈسٹریبیوٹر والا معاملہ الگ ہے. یہ ہے کسی نے آپ سے مال بنوایا، خریدا اور خرید لیا، پیمنٹ کر دی، اب یہ مال اس کا ہو گیا. بکتا ہے بکے، نہیں بکتا نہیں بکے، وہ ضائع ہو جائے، وہ زیادہ پیسے کا بک جائے تو بھی منافع اس کا ہے، نہیں بک رہا تو بھی نقصان اس کا ہے. ایک آخری سوال ہے، یہ میرے خیال ہے جن بھائی کا سوال ہے نا، ان سے میں سمجھ کے ان کو اکیلے میں جواب دے دوں، کہ 3 فریق ہیں، کارخانے میں کام کرتا ہے خام مال، دوسرا ٹرانسپورٹر ہے، تیسرا مالک ہے. تو یہ اس کو میں سمجھ لوں تاکہ کیفیت کیا ہے، پھر میں ان کو الگ سے جواب دے دوں گا. میرا خیال ہے یہاں سوالات بھی پورے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا یہاں قبول فرما لے. بار بار دعا میری یہی ہے، ان بھائیوں کی کاوش کو آپ کی سب کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.